زندگی آل پیغمبر سے وفاداری ہے. ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ عزاداری ہے. خوشنودی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. دعائے صحت کی اپیل ہے. قاسم عباس جو اس وقت ہاسپٹل میں ہارٹ پیشنٹ ہے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کریں کہ مولا اس بچے کو صحت عطا فرمائے. آمین. مومنات بیمار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آمین. دعائے مغفرت ہے سید اکرام امام رضوی مرحوم اور بھائی شاہد عباس کاظمی کی والدہ مرحومہ زوجہ اور ان کے والد سید الیاس حسین کاظمی زوجہ، سید یازدار حسین رضوی و زوجہ اور دیگر مومنات اور اپنے تمام مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے اور شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے ازاداری تمام کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل على ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مرتبہ عبادت سمجھتے ہوئے بلند ترین صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. والسلام على عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، آپ کا جذبہ ولا دیکھتے ہوئے چند باتیں ابتدائی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری مجلس سے
کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو تو میری طرف سے بالکل اجازت ہے کہ وہ مجھ سے سوال ممبر پہ بھی کر سکتا ہے اور گھر پہ آ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سوال میرے موضوع سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا مکتب ہی سوال کا ہے۔ واہ واہ جو سوال کرنے سے روکتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت توجہ رہے اور قطعی طور پر کسی چیز پر، کسی مسئلے پر بھی آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ممبر پہ پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھیں اور جو پڑھیں اس کو سمجھا سکیں، جو نہیں سمجھا ہے اس کو دوبارہ سے اس کی وضاحت کریں۔ کل میں نے 2-3 باتیں کہی تھی، اس پر مجھ سے سوالات ہوئے تھے، تو میں اس کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جناب بلال حبشی والی جو میں نے بلال محمدی والی روایت پڑھی تو سوال کیا گیا کہ جب سارے شیعہ بخشے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی نفی نہیں کی جاتی۔ واہ 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 واہ، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی نفی نہیں کرتا۔ واہ، امام حسین علیہ السلام پر رونا، عزائے سید الشہداء میں رونے کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت مقدسہ میں ریاکاری کو شرک سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن غم حسین میں ریاکاری کو بھی عبادت بنا دیا گیا۔ کیا کہنے جامع منتظر کے ایک استاد تھے مولانا موسیٰ نجفی جی، انتقال فرما کے انہوں نے مسائل کی کتاب لکھی، اس میں یہ روایت لکھی اور لکھا کہ سوال یہ ہے کہ غم حسین میں رونے سے بخشش کیسے ہوگی، جنت کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی، دیگر علماء نے بھی لکھی۔ میں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ کتاب مارکیٹ میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ غم حسین میں رونے سے جنت کیسے واجب ہوتی ہے تو کہا حسین علیہ السلام کے غم میں رونا عبادت ہے، نیکی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایک نمبر 2 یہ آل محمد علیہ السلام کی اگر معرفت اور فضائل سمجھ میں آ جائے نا، کوئی بیٹا ایسا نہیں ملے گا جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہو اور اس کی نافرمانی کرتا ہو۔ ارے واہ، عزت کرتا ہو اور نافرمانی کرتا ہو، واہ، ممکن نہیں ہے۔ عزت فرمانبرداری کراتی ہے، تو جسے 14 معصومین کی عزت عزیز ہے وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیسا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کر سنوں، ابتدا میں باتیں بہت ساری ہیں، مجالس کم ہیں، انشاءاللہ میں پانچویں اسٹریٹ میں بھی عرض کروں گا، پرسوں بھی عرض کروں گا، کل بھی عرض کروں گا۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ مولا کائنات نے علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور توجہ رکھیے گا، مولا کائنات جناب کمیل کو وصیت کرتے ہیں، یا کمیل ما من حرکت الا وانت تحتاج فیہا الی المعرفہ، اے کمیل تو ہر جنبش سے پہلے
احتیاط رکھتا ہے کہ معرفت ہو. سر ہلایا تو کیوں, زبان چلائی تو کیوں, گردن پھیلائی تو کیوں, اٹھا تو کیوں, بیٹھا تو کیوں, سویا تو کیوں. ہر جنبش پر تجھے معرفت کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اور یہ ہمارے فخر کے لیے کافی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جسے مولا علی علیہ السلام سمجھ میں آ جائے نا, وہ سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے, اور ولایت علی وہ نعمت ہے جس پر دین مکمل ہوا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اگر مجھے اس کے علاوہ مجالس پڑھنی ہوتی تو میں وضاحت نہیں کرتا, بس میں صرف اتنی وضاحت کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو قرآن مجید نے تاکید کے ساتھ کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, یقیناً ضرور بالضرور 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 4 مرتبہ. کیا؟ یومئذ لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِيمِ, ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, اور اس کو صرف شیعہ نہیں, فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا, ملا علی المتقی نے کنز العمال میں لکھا, اور وہ کتاب جو لکھی گئی تھی شیعوں کو جلانے والی بجلیوں کے نام سے, شوائق محرقہ, اور لکھی بھی پتھر کے بیٹے نے تھی. میں نے اردو میں کہہ دیا, عربی میں اسے ابن حجر مکی کہتے ہیں. ابن حجر کہتے پتھر, تو پتھر کا بیٹا تھا جس نے لکھی تھی شیعوں کو جلانے والی بجلیاں. اس میں بھی اس کو لکھا ہے کہ یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم, یقیناً نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ سے وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا وہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. تو جسے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے. جسے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے, اور جتنی بڑی نعمت ہو اتنا بڑا شکر. اللہ نے پیغمبر کو بطول عطا کی, کہنا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھے کوثر عطا کی. پورا قرآن دیا, کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھ, قربانی دے, ایک کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز بھی پڑھ, قربانی بھی دے. اور عزیزان گرامی, یہ عطا ہے, یہ عطا ہے. عطا کو رد نہیں کیا جا سکتا, عطا واپس نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی شخص کسی کو, جیسے شاہد بھائی اینڈ کمپنی مسجد بنا رہے ہیں, کوئی آدمی ان کو پیسے دیتا ہے, جیسے بتا رہے تھے کہ کل ایک مومن نے 10 لاکھ روپے دیے مسجد میں لگانے کے لیے, تو اگر اس نے عطا کیے تو وہ واپس نہیں مانگ سکتا. میری بات نہیں سمجھو گے. لیکن اگر کسی نے زمین کو کسی کے لیے ہبا کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے. ہبا واپس ہو سکتی ہے, عطا نہیں. اللہ نے بطول عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو جس کے ملنے پر اللہ رسول سے کہے
نماز پڑھ. اور میں ایک بات پرسوں بھی میں نے ایک مجلس میں کہی تھی, 2 بات صرف یہ کہ جب اللہ نے پیغمبر کو شہزادی عطا کرنا چاہی تو پیغمبر کو معراج پر بلایا, معراج پر بلایا, اور پھر جب وہ نور منتقل کرنے کی باری آئی تو 40 دن پیغمبر سے روزے رکھوائے. اگر بات میری سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ فضیلتیں کم بیان ہوتی ہیں, 40 دن پیغمبر سے روزے رکھوائے. یہ نور دوں گا, پہلے روزے رکھو. اور اس کو ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے چلہ کٹوایا اللہ نے. پتہ نہیں ابھی ہاتھ اٹھے نہیں اٹھے. دیکھیے پیغمبر سے 40 دن اللہ نے روزے رکھوائے, اور یہ بھی کہا کہ تجھے بطول عطا کروں گا, روزے رکھ, اور تم یہ دنیا کا کھانا نہیں کھانا, میں بھیجوں گا جنت سے. تو جس کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا کی غذائیں بند کروا دے, کیونکہ یہ نور لینا ہے, اس میں دنیا شامل ہی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے, بطول بقا کا نام ہے, یہاں فنا شامل نہیں ہو سکتی. 39 دن تک پیغمبر کھاتے رہے وہ کھانا جو جبرائیل لاتے رہے, اور پیغمبر اپنے ساتھ مولا کائنات کو شامل کرتے رہے. مولا کو کھلاتے رہے. توجہ ہے آپ کی. مولا نے 40 دن پیغمبر کے ساتھ کھایا. جب 40واں دن آیا تو حکم آ گیا کہ اب تم اکیلے کھاؤ گے, اب علی کو بھی شامل نہیں کرنا ہے. تو جو بطول کی عظمت میں علی کو شریک نہ کرے, دنیا کیسے شریک ہو سکتی ہے اس بطول کی عظمت میں؟ جلدی آگے بڑھتا ہوں. علی جان گرامی, یہ شہزادی کی عظمت اور جتنی حدیثیں سرور کائنات نے ارشاد فرمائی, ذرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی شان میں کتنی حدیثیں کہیں نہیں ملتی کسی کے لیے بھی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حصہ ہے رسول کا, جگر کا ٹکڑا نہیں. اگر بدن کا حصہ ہے شہزادی کو الگ کر لے تو بدن ناقص, اگر رسالت کا حصہ ہے تو رسالت ناقص. رسالت کی تکمیل کے لیے بھی شہزادی کا ہونا ضروری ہے. اور وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہے, اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. میں 2 لفظ اس کو عرض کر دوں کہ اللہ نے کہا کہ کنت کنز مخفیہ احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. اس پر نصیریوں نے بڑی بحث کی ہے, حالیوں نے بڑی بحث کی ہے, شیعوں کی بڑی بحثیں ہیں. تو مجھے کسی اور طرف نہیں جانا, بس یہی آنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے خلق اس لیے کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں ظاہر ہو جاؤں. پھر کہا لولا علی لما خلقتک یا محمد. اے پیغمبر میں نے تجھے تو خلق کر دیا, لیکن اگر علی نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہیں. پھر اس کے بعد کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, بطول نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے توحید کی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا, اس پیغام کو پہنچانے کے لیے, حفاظت کے لیے علی کو پیدا کیا,
اور اس کو قیامت تک جانے کے لیے بطول کو پیدا کیا. یا رسول اللہ. یہ شہزادی مرکز اسلام اور اتنی بڑی عظمت کی مالک رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ میں 3 تاریخ کو زندگی رہی تو پانڈوں میں بیان کروں گا. ابھی ان کو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ شہزادی کی تھوڑی سی معرفت ہو جائے تو میں اسے پھر آگے بڑھاؤں. یہ جو پیغمبر نے فرمایا میرا حصہ ہے اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں. تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں باپ بیٹی کے لیے نہیں, میں کل عرض کر چکا ہوں, یا رسول شریک کار رسالت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. شہزادی شریک کار رسالت ہے. اور اس کے بعد اگلا جملہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی اساس ہے. دیکھیے یہ بہت ہی اہم ترین گفتگو ہے. اگر آپ نے اسے وصول کر لیا اور ذہن میں محفوظ کر لیا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا شہزادی کی عظمت کیا ہے. یہاں تو عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. حالانکہ لفظ ام کے قرآن مجید میں اور لغت میں 20-25 معنی لکھے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا کے 44 معنی میں تو دوست کے معنی ڈھونڈ لیے, ام ابیہا کے معنی کیوں نہیں ڈھونڈے؟ اور عزیزو ان کے لیے تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے, 100 سونار کی اور 1 لوہار کی, کہ اگر پیغمبر نے اپنی ماں کہا تھا, توجہ رکھیے گا, اگر پیغمبر نے اپنی ماں کہا تھا کہ فاطمہ میری ماں ہے, تو پھر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی کی بیویاں ہیں امت کی ماں, رسول ہے رسول کی ماں. اگر بیویاں قابل احترام ہیں تو رسول کی ماں ہے. اور توجہ رہے, وہ رسول کی ماں ہے. لیکن یہاں ماں کا معنی نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابو تراب کے معنی بھی مٹی کے باپ کے نہیں ہے, مالک مٹی کے مالک کے ہیں. اسی طرح علی زمین کے مالک ہیں, اس پہ سجدہ حرام ہے. اور اسی لیے شاید مسلمان مٹی پہ سجدہ کرنے سے محمد وآل محمد. میرے ذہن میں ہمارے ملک کے بہت ہی بزرگ نامور عالم دین علامہ قبلہ ضمیر الحسن نجفی علی اللہ مقامہ یاد آ گئے مجھے. ان کا ایک جملہ میں نے سنا تھا کہیں, کہنے لگا کہ مجلس پڑھنے جا رہا تھا, رستے میں نماز کا وقت ہو گیا, میں نے وضو کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے خاک شفا سامنے رکھی. جب نماز تمام کی تو مولوی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا یہ کیا رکھا ہے, یہ مٹی کیوں رکھتے ہیں آپ؟
کہا کہ یہ مٹی ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان ناراض ہوتا ہے، آپ تو ناراض نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے واہ واہ۔ برادران عزیز، تو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ہو گیا، تو لغت دیکھیں، ڈکشنری دیکھیں۔ کے معنی ہے ام الطریق، ایک کہ رستوں کی بڑی شاہ جس سے رستے نکلتے ہوں، وہ ام الطریق کہتے ہیں۔ ام النجوم کہکشاں کو کہتے ہیں، ستاروں کی۔ جو یہ میسن، جو معمار سے کیا کہتے ہیں آپ، مستری کیا لیا، مستری جو دیواریں چنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈوری ہوتی ہے جسے کھینچتے ہیں تاکہ دیوار پہ بھی نہ ہو، اور ایک شال ہوتی ہے جس میں ایک لٹو لٹکا ہوتا ہے تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو، نہ ایسے ٹیڑھی ہو نہ ایسے ٹیڑھی ہو۔ تو دیوار کو سیدھا رکھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے اوم۔ دیوار کو سیدھے رکھنے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوم۔ اور آپ لغت میں دیکھ سکتے ہیں، اب تو پی ڈی ایف پہ جا کر آپ گوگل پہ کھولیں گے تو سارے معنی آ جائیں گے۔ اسی میں لکھا ہے ام القرآن۔ ام القرآن ہے سورہ حمد۔ ام القرآن سورہ حمد، سورہ حمد کو کہتے ہیں، اور ام آیات محکمات کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب، اس اللہ نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ پریشان تو نہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلے کو واضح کروں۔ قبلہ متبر رہے، بہت اچھے ان حوال سے سن رہے ہیں۔ ہمیں ایسا بھی نعمت کہوں میں کہ مجھے پریشانی نہیں نہیں، آپ پریشان نانی بھی کہانی نہیں سناتی جب تک بچے کا ہنکارا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی کے جو فضائل ہیں، اس میں دوہری عبادت ہوتی ہے، جو آپ جو میرے ساتھ بولتے ہیں نا سبحان اللہ اور واہ واہ، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو عبادت جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے کہ اس نے جس پر کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ کتاب کی ام ہے، اساس ہے۔ وہ غیر متشابہات، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دل ٹھیڑے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ برپا کرنے کے لیے متشابہات کو لیتے ہیں، محکم کو نہیں لیتے۔ اب میں 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ولایت کی معراج ہوگی۔ محکم وہ آیتیں ہیں جن کے دو معنی نہیں ہو سکتے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ متشابہ وہ ہیں کہ جس میں شک کی گنجائش ہے، دوسری معنی نکل سکتی ہے۔ اب دنیا سن لے، اہل بیت ہے محکم، اصحاب ہے متشابہ۔ نہیں معلوم کون کیسا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ معصوم نے بھی فرمایا کہ ہمارا کلام محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، تو متشابہ کو ہماری طرف پڑھ جاؤ تو ہم سمجھائیں گے۔ قرآن کی متشابہات کو محکم کی طرف پڑھ جاؤ
تاکہ ہم سمجھائیں گے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، جب رسول سمجھ میں آئے تو بدور کی طرف پھل جاؤ. یہ محکم ہے، یہاں پتہ چلے گا، یہاں پتہ چلے گا جب متشابہ کی طرف پلٹاؤ گے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب سید کونین کا رشتہ مانگنے کے لیے مسلمان آئے، ہر آدمی کو تمنا ہوتی بڑے گھروں میں رشتہ کرنے کی. جی ہر آدمی، اصحاب نے رشتہ مانگا. توجہ ہے، تمہیں جملہ کہوں اور اس کو بہت حفاظت کے ساتھ وصول کیجیے گا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں. اب یہ آپ کی حقیقت ہے، میں کیا کروں کہ آپ نے بیچ میں سے بنا اٹھک لیا. آج وقت نہیں دیکھ رہا، وقت نہیں دیکھ رہا، پلیز دیکھیے سیدہ کائنات کے لیے پیغمبر نے کہا میرے اختیار میں نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ہر باپ اپنی بیٹی کا اختیار رکھتا ہے، آپ رسول ہو کر اختیار نہیں رکھتے. سوال صحیح ہے، سوال صحیح ہے، سوال صحیح ہے. سارے باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں. میری بیٹی معصومہ ہے، معصوم رشتہ چاہیے. جناب سید و سید المرسلین بآواز بلند صلوات. معصوم رشتہ چاہیے. کیا کہنے، مسلمانوں نے بہت تنگ کیا، پیغمبر منع کرتے تھے، وہ مانتے تھے. اللہ نے کہا میں فیصلہ کیے دیتا ہوں، کہہ دو ان سے آج جس کے گھر ستارہ اترے گا میری بیٹی وہی جائے گی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پیغمبر نے اعلان کر دیا. ستارے کی شراتیں سنا دی. عزیزان گرامی، یہ پہلی شب داری تھی مدینے میں. یہاں پہ لوگوں کی گردنیں آسمان کی طرف تھی، ہر ایک کی تمنا تھی کہ ستارہ میرے گھر اترے، لیکن ستارہ ستارے کے گھر نہیں اترتا، ستارہ چاند کے گھر اترتا. آگے مولا کائنات کے گھر، سبحان اللہ. مولا کائنات کے گھر فیصلہ ہو گیا. اب مسلمانوں نے کچھ کہنا شروع کیا، کچھ کہنا شروع کیا کہ پیغمبر علی کی محبت میں الیاذ باللہ جی ہاں، باغی ہو گئے، الیاذ باللہ نقل کفر نواز گمراہ ہو گئے. یہ صحابیوں نے کہا تھا، غیروں نے نہیں. موجود ہے کتابوں میں، موجود ہے. جیسے ہی پیغمبر پر الزام لگا، اللہ نے سورہ والنجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے کہا میرے حبیب والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، اس ستارے کی جو علی کی چوکر چوم کے گیا. کیا کہنے، قسم ہے اس ستارے کی. اور قسم کھائی جاتی ہے دو طرح سے، یا سب سے پیاری چیز یا محترم چیز. ٹھیک ہے بیٹی کی قسم، جی، باپ کی قسم، علم کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم،
حالانکہ قسم صرف اللہ والی جو ہے واللہ باللہ سمت اللہ ہے، اس کا شریعت میں اعتبار ہے کہ اس کو توڑنے والا کفارہ دیتا ہے، باقی قسموں کا کفارہ نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، معبود تم نے ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ کھائی مجھے پیارا ہے۔ کیوں پیارا ہے؟ کہ علی کے دروازے سے ہو کے آیا ہے۔ اب اصحابی کا نجوم میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ حدیث ہے مسلمانوں کا، ہمارے یہاں نہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی کہ مجھ سے پوچھے کل کو مولانا کہاں لکھی ہے، تو اس کا ہمارے یہاں نہیں۔ بھائیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی ستارے کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو سارے ستارے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو، یہ بچے مجھے سناتے ہیں کہ ہمارا علی اصغر جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو بیٹھے ہوئے کھیلتے رہتے ہیں لیکن یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ مجھے سناتے رہتے ہیں کہ آپ نے فلاں دن یہ کہا تھا، فلاں دن یہ کہا تھا، یہ بچہ بیٹھا ہو ماشاءاللہ سے۔ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ آل محمد کی ولایت میں بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذہن بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ نے فلاں دن یہ پڑھا تھا، تو آج مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، میں نے یہاں کی مجلس میں کہا تھا، جو براق سیدہ کا اشرا پڑھ رہا تھا، اس میں دوسری مجلس میں تیسری مجلس میں نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگ عالم حضرت مولانا نصیر الاشتہادی علی اللہ مقامہ نے شام غریبہ کی مجلس میں کہا تھا، کیا کہنا صحابہ کرام کا۔ اچھا کچھ جملے ایسے ہوتے جو امر ہو جاتے ہیں، یہ جملے امر ہو گئے، انہوں نے کیا کہنا صحابہ کرام کا۔ اگر زمین پر ہوں تو بصیرت کے مینارے ہیں، اگر آسمان پر ہوں تو ہدایت کے تارے ہیں۔ توجہ، زمین پر ہوں تو بصیرت کے مینارے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں کن کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ زمین پر ہوں تو بصیرت کے مینارے ہیں، اور اگر آسمان پر ہوں تو ہدایت کے تارے ہیں، اور اگر رسول کے ساتھ ہیں تو پھر سارے ہمارے ہیں۔ باب الہوائے، ابو الباب الہوائے، خیبر کشا، امیر عرب، ناصر انبیاء، شہنشاہ انس و جن و ملک، استاد جبرائیل، والد حسین، شوہر بطول، داماد رسول، حلال مشکلات، مولا مشکل کشائے دو جہاں، وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، کلیجوں سے آواز حیدری۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری چیزیں جنہیں یہ امہ بھی ہے، اور اس آیت میں یہ جو توہین صحابہ کا رٹا لگاتے ہیں، خدا کی قسم اگر شیعہ کھڑے ہو جائیں نا تو یہ توہین صحابہ تو چھوڑیں، یہ تو اپنے یہاں رسالت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ توہین رسالت میں پی ایچ ڈی ہے ان کی، لیکن توہین رسالت کی پی ایچ ڈی ہے۔ بھائی اگر آپ کو توہین صحابہ پر سزا دلوانی ہے، میں کہتا ہوں ممبر سے، اور میں نے 25 سال پہلے بھی اسی ممبر سے کہا تھا، یہاں مجھے یاد ہے، براق سیدہ کے ممبر سے بھی کہا تھا، میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو توہین صحابہ پر سزائے موت دلوانی ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں چلوں گا عدالت میں، اور میں کہوں گا جسٹس سے کہ توہین صحابہ پر سزائے موت دو۔ سارے شیعوں سے کہوں گا کہ اس کی تائید کریں، لیکن ایک شرط ہے، پہلے جنہوں نے توہین رسالت کی ہے انہیں سزائے موت
جواب دو پھر صحابہ کے اوپر ہم جائیں گے. صحابہ کی عظمت رسول کی وجہ سے جنہوں نے توہین رسالت کی ہے. لاؤ سیاستہ شیعوں کی کتاب نہیں. آپ سیاستہ لائیں پڑھ کے سنائیں جس نے توہین رسالت کی ہے انہیں آپ نکال دیں پھر تو توہین صحابہ کرے گا اس کے لیے سزائے موت دلوائیں گے. ان کو تو توہین رسالت پر تو سزائے موت دلواؤ. عزیزان گرامی بس میں نے عرض کیا یہ سورہ نازل ہوا نا سورہ والنجم اس میں 2 لفظ کہے گئے. ما ضل ماضی میں کبھی بھی تمہارا رسول گمراہ نہیں ہوا. اب اگر تمہاری کتابوں میں لکھا ہو اور یہ تو قرآن نے کہا ہے ما ضل صاحبکم تمہیں غار والا صاحب تو یاد ہے سورہ والنجم والے صاحب یاد نہیں ہے. صاحبکم تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا کبھی گمراہ نہیں ہوا. وما غوا اور نہ کبھی اس نے بغاوت کی نہ کبھی اس نے بغاوت کی ہے نہ گمراہ ہوا ہے. عزیزان گرامی یہ کیوں کہا تھا؟ یہ صحابہ نے کہا تھا رسول کے لیے کہا تھا. حدیث ہوتی تو انکار ہو جاتا. یہ آیت ہے قرآن مجید کی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو شیعو اب گھبرایا نہ کرو. اگر دیوار پہ تمہیں کوئی کافر لکھتا ہے تو تم گھبراؤ نہیں. علی کی محبت میں تو نبی کو باغی کہہ دے. وہ اگر تمہیں کافر کہہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ سبا بھیج دے بابا بلند محمد علیہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اپنے وعدے کو بھی مجھے پورا کرنا ہے جلدی. چاہتا تھا کہ خطبہ فلک کی تفسیر ہو. آج کچھ جملے آج پڑھتا ہوں کچھ انشاءاللہ پرسوں اور کچھ پانڈو شریف اور انشاءاللہ اس کی وضاحتیں کروں گا. آپ سن لیجیے. شہزادی نے شروع کیا ہے خطبہ فلک کے لیے جب دربار گئی ہے. تو پہلی بات یہ بتاؤں 350 صحابہ راوی ہیں بی بی کے خطبے کے. کئی سو علماء راوی ہیں کئی سو تابعین راوی ہیں. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو خطبہ فلک کے سلسلے میں سارے مل جائیں گے. ان سب نے تائید کی ہے کہ یہ خطبہ بی بی کا ہے. بی بی نے دربار میں جا کے خطبہ دیا. شروع کیا ہے بی بی نے توحید سے. اور توحید بھی عجیب انداز سے. دیکھیے ہمارے ہاں جب حمد پڑھی جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین یہ کہا جائے. شہزادی نے یہ نہیں کہا. شہزادی نے کہا الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمتوں والا بنایا ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور تمام شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ الہام کے ذریعے سے رشتہ جوڑا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا پھر جملوں پر. وہی بات ہو گئی لیکن الہام باقی ہے. الہما اللہ نے الہام کا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑا. والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدا. سبحان اللہ. اور
میں ثنا کرتی ہوں اس رب کی جس نے کائنات میں جو نعمتیں عوام کو دی ہیں اس میں بھی ہمیں شریک بنایا. یہ جو علامہ انعمہ ہے اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. شہزادی نے فرمایا وہ نعمتوں والے تو ہم ہیں. ہم سے دشمنی کر کے تمہیں صراط مل نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ مولانا اسماعیل دیوبندی کہا کرتے تھے نعمت مل جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے, نعمت نہ ملے تو کہا جاتا ہے الہی آمین. ساری دنیا سورہ حمد کے بعد کہتی ہے آمین. شیعہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جنہیں نعمت مل جائے وہ حمد کرتے ہیں. اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے سناؤ بما قدم من نعوم نعمہ ابتدا. اس کے بعد فرمایا الممتنع. بہت سارے جملے ہیں جو میں چھوڑ دوں گا اس لیے کہ پورا خطبہ بیان نہیں ہو سکتا. پورے خطبے کے لیے تو کم سے کم 50 مجلسیں چاہیے. تو میں عرض کروں اتنا عظیم خطبہ ہے اس کے لیے 2 جملے شروع میں کہہ دوں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو قرآن پیغمبر پر 23 برس میں نازل ہوا تھا وہ دربار میں کھڑے ہو کر آدھے گھنٹے میں مکمل ہوا. مکمل خلاصہ ہے. الثناء بما قدم من نعوم نعمہ ابتدا. الممتنع من الابصار رؤیتہ. اور میں 3 سال سے یہ مجلسیں یہاں پڑھ رہا ہوں. ہر سال کہتا ہوں کہ مولا نے فرمائش کی چھٹے امام نے کہ اپنے بچوں کو میری دادی کا خطبہ یاد کرا. اس پیغام کو لے جائیں گھر. کتابیں بازار میں موجود ہیں, PDF پہ موجود ہیں, گوگل پہ موجود ہیں. خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں. یاد کرائیں گے خطبہ. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ایمان خراب ہوں گے لوگوں کے. ایمان کی حفاظت کے لیے خطبہ فجر سے اچھا خطبہ کوئی نہیں. الممتنع من الابصار رؤیتہ. اور جتنا شوق سے آل محمد کو سنتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے اتنے ہی شوق سے آل محمد کے اللہ کو بھی سنیں. میری بات نہیں پہنچی. جتنے شوق سے اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں اتنے شوق سے بلکہ اس سے زیادہ شوق سے آل محمد کے اللہ کے فضائل سنیں. تو کتنا قریب ہے جس نے آپ کو علی جیسا امام دیا ہے. محنت سے نہیں ملے اور ایک ہی شرط پر ملے ہیں کہ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو. کتنی آسانی سے آپ کو یہ ملے ہیں. اللہ گواہ ہے کہ اگر ہمیں معرفت ہو جائے نا تو میں جملہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے قیمتی بیانات دیے ہیں. کسی نے کہا کہ شیعوں کو سوائے علی علی کرنے کے کچھ نہیں آتا. جب دیکھو علی علی کرتے ہیں, جب دیکھو علی علی کرتے ہیں, جب دیکھو علی علی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ علی علی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور کا ذکر اس قابل نہیں. ننیال بھی معمولی سا اور ددیال کا پتہ ہی نہیں. ننیال بھی معمولی سا ددیال کا پتہ ہی نہیں. ہم
علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا۔ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے فرمایا الممتنع من الابصار رؤیتو، اللہ وہ ہے جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اگر علی نہیں دیکھ سکتے تو موالی کیسے دیکھ لے گا؟ موالی سے مراد میری نشئی نہیں، موالی سے مراد مولائی۔ یہ ہمارے یہاں تو یہ لفظ خراب کر دیا گیا کہ چرسیوں کو موالی کہنے لگے۔ موالیان حیدر کرار کا لفظ آپ نے سنا کہ نہیں؟ موالیان حیدر کرار، ہم موالیان حیدر کرار۔ عام آدمی کو اللہ کیسے نظر آ جائے گا جب علی کو نظر نہیں آتا؟ عزیزان گرامی، شہزادی فرماتی ہے الممتنع من الابصار رؤیتو، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اللہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ومن الالسن صفتو، جو ہم آل محمد کا اللہ ہے زبان سے تم اس کی صفت بھی بیان نہیں کر سکتے۔ سب کے ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ میں آل محمد کے اللہ کو بیان کر رہا ہوں اور اپنی زبان سے نہیں، جنہوں نے اسے پہچانوایا ان کی زبان سے، اس لیے کہ مولوی کی بات اور ہے اور مولا کی بات اور ہے۔ کیا کہا؟ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، تم ہمارے اللہ کو کیا بیان کرو گے؟ تمہاری زبانیں گم گئے اس کی صفت بیان کرنے۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَوْحَامِ کیفیتُ، تم اپنے ساری فکر کے گھوڑے دوڑا لو تو تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا وہ کیسا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے، توحید بیان ہو رہی ہے، یہ شہزادی بیان کر رہی ہے۔ اب آئیے ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی سی بات پر جو عوام الناس کو، جو بیچارے مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں یا جن کے یہاں تربیت ماحول دین کا نہیں ہے، سادہ لوگ، انہیں گمراہ کرنے کے لیے بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج میں قرآن مجید کے آیت پڑھتا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن میں اسے پڑھتا ہوں جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کی ہے۔ بے شک جس کے زمانے میں جیسی حالت تھی ویسے معجزے دیے۔ حضرت نوح سے کشتی بنوائی، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی تو عصا دے دی، یہ عصا پھینک کر معجزے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حکمت عام تھی، کہا کہ کہو ان سے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر۔ یہ آیت سن لیجیے پھر میں شہزادی کے جملے پڑھتا ہوں۔ میں تمہارے لیے خلق کروں گا، انی اخلق، میں خلق کروں گا، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، مٹی کے ذریعے سے پرندے کی شکل، حیات حیات الطیر، وَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں روح بھی میں پھونکوں گا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے میں اس میں روح پھونکوں گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر زاد نابینا کو بینائی دوں گا، میں مبروس کو شفا دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔
اللہ کے علم سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا تم کھا کے کیا آئے ہو اور تم نے گھر میں ذخیرہ کیا کیا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ تو خالق تو عیسیٰ بھی ہو گئے جی ہاں قرآن نے کہہ دیا۔ جی فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، عیسیٰ کہتے میں خالق ہوں، اور عیسیٰ اپنی زبان سے نہیں کہتے، قرآن بتا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب شہزادی کا جملہ سنیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ابتدع الاشیاء، اللہ نے اشیاء کو خلق کیا، اشیاء کو اللہ نے خلق کیا۔ ابتدع الاشیاء ما کان من قبل اشیاء، اس سے پہلے شے تھی نہیں، تو اس نے لا شے کو شے بنایا، اس نے لا شے کو شے بنایا، اس نے لا شے کو شے بنایا، اور اس کے بعد میں فرمایا وَأَنشَأَهَا إِلَىٰ اِعْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، اور اس نے کائنات کو بنایا، ابتدا کیا بدعت کی، اور بدعت اللہ کے علاوہ حرام ہے کسی کے لیے، یہ لفظ بدعت شروع کیا اس نے کائنات کو بغیر کسی نقشے کے۔ ہم 7 گز کا گھر بھی بناتے ہیں تو نقشے کے بغیر نہیں بنتا، آل محمد کے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کوئی نقشہ نہیں تھا۔ تو اب بات سمجھ لیجئے، جو لا شے سے شے بنائے وہ اللہ ہے، جو شے سے شے بنائے وہ عیسیٰ ہے۔ اب اگر علی کے لیے تم یہ لفظ استعمال کرو گے تو یہ علی کے لیے توہین ہے۔ عیسیٰ علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے آئے گا۔ اب میں اپنے استاد محترم کا جملہ دہرا دوں تاکہ آپ اپنے عقیدے کے اندر اسے محفوظ کر لیں۔ ہم نے حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری علامہ مقاموں کے ہاں تقریباً 13 سال درس خارج پڑھا ہے عقائد کا، فقہ اکبر میں۔ جی فقہ اصغر ہے نماز روزے کے مسائل پڑھنا، فقہ اکبر ہے عقائد پڑھنا، 13 سال پڑھا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے شاگرد علماء، بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تو نہیں بیٹھے۔ حضرت علامہ سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے نصیری کا، جی ہاں جی کہ امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں، آپ رب ہیں، آپ اللہ ہیں۔ امام نے اسے قتل کر دیا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا۔ دیکھیے اگر معرفت کے ساتھ سنیں گے نا تو انشاءاللہ یہ نشہ آپ کا اترے گا نہیں، پورے سال نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ اگر معرفت کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ، ذہن بھٹکنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ علامہ صاحب سے ہم نے کہا کہ پتہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، مارا پھر زندہ کیا، مارا پھر زندہ کیا، مارا پھر زندہ کیا، پھر اسے جلا دیا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا تو مجھے پکا یقین ہو گیا کیا پڑھتا ہے۔ اللہ ان کو کروٹ نصیب کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ بر صغیر کی کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جیسے علامہ طالب جوہری صاحب تھے۔ جملہ کہا کہ لگا میاں کہاں کی اڑاتے ہو، توجہ رکھیے گا، میاں کہاں کی اڑاتے ہو؟ جسے اللہ نے ناظم امور کائنات بنایا ہو وہ ایک بیکار سے آدمی پر اتنا ٹائم ضائع کر دے۔ کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے میں اس نے نقشہ نہیں بنایا تھا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میرا بابا محمد رسول اللہ ہے۔
بتاؤ صحابیوں، تم میں سے کسی کے پاس میرے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی ہے؟ کوئی تو کہتا کہ 3 اور ہیں۔ ہوا ابھی من دون نسائکم، تمہاری عورتوں کے علاوہ میری بابا کی کوئی اور بیٹی ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہا، اور نبی کا بھائی میرے ہمسر کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی ہے؟ اے حاکم، وہ حدیث تو نے تو سن لی رسول سے، نہ میں نے سنی نہ علی نے سنی۔ شہزادی نے دعویٰ کیا نا کہ میرے امال کو ہٹا دیا گیا، مسئلہ ورثے کا تو تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ورثہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں مرنے کے بعد ملے، زندگی میں مل گئے تو پیغمبر نے زندگی میں دے دیا تھا، اسے واپس لینے کا کسی کو حق نہیں تھا۔ حدیث کھڑی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کے گروہ نہ ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں۔ شہزادی کی عظمت کو سلام، بی بی اکیلی نہیں گئی، ام ہانی کو لے گئی تھی صاحب، ام ہانی کنیز تھی جناب عبداللہ کی، تو ورثے میں پیغمبر کو ملی تھی، پیغمبر سے ورثے میں بطول کو ملی تھی۔ کہا کہ اگر انبیاء ورثہ نہیں پاتے، شہزادی نے آیتیں پڑھنی شروع کی، وورثا سلیمان و داؤد، سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے، سلیمان ورثہ ملا داؤد کا، زکریا کو بیٹا ملا یحییٰ، یحییٰ کو ورثہ ملا، اور مانگا اس لیے تھا کہ ہمارا ورثہ ملے اسے۔ تو شہزادی نے آیتیں پڑھ کر کہا کہ کل میرے بابا نے کہا تھا کاغذ قلم دو میں لکھ دوں، تو تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے، آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو تم حدیث پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن مانتے ہو نہ حدیث مانتے ہو۔ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، پھر شہزادی نے کہا اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہ شہزادی نے کہا بھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو میں فرش عزا سے بھی نہیں اٹھی، تم نے مجھے دربار بلایا۔ میں فاطمہ ہوں، میں وہ ہوں جس کی تعلیم کے لیے بابا کھڑا ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، میں وہ ہوں جو توحید کی صداقت کے لیے مباہلے میں گئی، میں وہ ہوں جس کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا بابا دیا، علی مرتضیٰ جیسا شوہر دیا، حسنین جیسے بیٹے۔ میں خاتون محشر ہوں، میں وہ ہوں جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ نادانو، بہت سی باتیں جو ہم کر نہیں سکتے، ورنہ میں عرض کروں، ایک جملہ بھی لکھا ہے ابن ابی قحافہ، انت ترث اباک وانا لا ارث ابی، اے قحافہ کے بیٹے تو باپ کا ورثہ پائے اور میں فاطمہ نہ پاؤں؟ اب حکم الجاہلیت تبغون، کیا تم زمانے جاہلیت کا قانون بنا دے گا جس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا؟ بس میرے دوستو، شہزادی کے لیے یہ صدمہ کافی تھا۔ شہزادی واپس پلٹی،
تو عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب کتاب ہے، کتاب میں لکھا ہے